اور ایسے ڈیل کرے گی کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے دانتوں میں بھی پسینہ آئے گا. بھٹی صاحب بڑا انڈیسنٹ لگتا ہے کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر اس طریقے سے پبلک فورمز کے اوپر باتیں کچھ بھی کر لیں جب تک اس کو اللہ نے شکست نہیں نہ دینی. بالکل اس کو یہ گلیور والا ریفرنس پھر دیتا ہوں. بالکل شکست عمران خان یا تو پھر آپ میرے سے پوچھیں کہ جی وہ فلانے صاحب جن کی اتنی شادیاں ہیں جنہوں نے اتنی شادیاں کی ان کے بارے میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج کچھ بات کرنی ہے. خان صاحب کو آفر ہو رہی ہے جی بنی گالہ شفٹ ہونے کی، مگر خان صاحب نے کہا ہے کہ جی پہلے میرے مطالبات اور پھر اس کے بعد. اور بات کریں گے جی خان صاحب کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے بھی، اور بات کریں گے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بھی، اور اس حکومت کا کیا فیوچر ہے وہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب علی. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. عام سی ایک بات ہے کہ بھئی اور بھی پولیٹیشینز بہت سارے جیل میں گئے ہیں. زرداری صاحب گئے ہیں، نواز شریف صاحب گئے ہیں، تمام پولیٹیشینز نے جیل کاٹی ہے. مگر اس عمران خان کی جیل میں ایسا کیا ہے کہ پوری دنیا میں فیم مل گیا؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے جیسا آپ گمان رکھتے ہیں اللہ آپ کو ویسا ہی ہو کے ملتا ہے. بالکل ایسی پاک ذات ہے. آپ جو انٹینشنز رکھیں گے آپ کو اسی حساب سے رزلٹس ملیں گے. دیٹس اٹ، سمپل. اس کی ہو سکتا ہے انٹینشنز اچھی ہوں. جیل میں اب ایک بندہ خود جو باہر نہیں آ رہا وہ کہتا ہے کہ میرے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کریں. ہاں بالکل. اس کے بعد میری بات کریں. بنی گالہ دیکھیں گے شفٹ ہونا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے جیل سے. اب وہ اپنے منہ سے خود کہہ رہے ہیں تو ہماری بات کی تصدیق تو ہوتی ہے نا. بالکل کہ عمران خان از ناٹ ان اے ہری. بالکل. اور عمران خان واز ناٹ ان اے ہری. بالکل ٹھیک ہے. یہی بات اگر نواز شریف صاحب کے بارے میں کی ہوتی تو وہ کب کے باہر بھی چلے گئے ہوتے. نہیں یار، وہ بڑے لیڈر ہیں، ان کے بارے میں ایسے یہ دوسرا مطالبہ بھی ان کا ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، اور دوسرا عدلیہ کی بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جی عدلیہ کو بھی آزاد اس طرح سے نہیں ہے. وہ عدلیہ آپ کو مارچ تک جو ہے نا، مارچ اپریل تک پوزیشن اپنی سمجھائے گی. مارچ اپریل تک شروع ہے کام، کیونکہ جو جوپیٹر ہے نا وہ اب ایگزالٹ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پری ایفیکٹ اس کے شروع ہو جائیں گے اپریل مئی میں. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. عدلیہ جو ہے وہ ایسے ایسے جو ہے نا معاملات کو ڈیل کرے گی، اور ایسے ڈیل کرے گی کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے دانتوں میں بھی پسینہ آئے گا. دانتوں میں بھی پسینہ آئے گا؟ دیکھ لیں. کیا بات. اچھا سر، سول نافرمانی کی بات کریں تو خان صاحب نے بھی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جی وہ تحریک چل رہی ہے، اور آج شیخ وقاص صاحب نے بھی کہتے ہیں کہ جی سول نافرمانی کی تحریک چل رہی ہے. اب یہ تحریک کہاں سے زور پکڑے گی اور کب جا کے زور پکڑے گی؟ تحریک جو ہے نا اوورسیز جو ہیں پاکستانی، کیونکہ عمران خان کی کال پہ ہی کر رہے ہیں نا وہ. بالکل. تو انٹرنیشنل فیم کا جو گھر ہے 9th ہاؤس، اس میں اس وقت بیٹھا جوپیٹر. ٹھیک ہے، اور اچھی پوزیشن میں بیٹھا، مضبوط پوزیشن میں. یہ چیز جو ہے یہ زور پکڑتی ہوئی بھی نظر آئے گی، مگر یہ کہ بہت زیادہ زور نہیں پکڑے گی. اس سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پاکستان کے حق میں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. گزشتہ سال خان صاحب پہ کیسز بنائے گئے، وہ کیسز کئی جگہ پہ ختم بھی ہوئے، پھر دوبارہ شروع ہو گئے، پھر انکوائریاں شروع ہوئیں. گزشتہ سال ان کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ جی ازدواجی زندگی بھی خطرے میں ہے. یہ خان صاحب کی اگر جان چاہتے ہو تو بشرا بی بی سے جان چھڑوا دو، یہ فیصل وارڈا صاحب کا بیان تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی اس طرح کی کوئی وہ ہے، اور کیسز اب جو سے 2025 میں ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ بھٹی صاحب بڑا انڈیسنٹ لگتا ہے کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر اس طریقے سے پبلک فورمز کے اوپر باتیں کی جائیں. اگر کرنی ہے نا بیلنس کرنا تو پھر باقیوں کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی کریں نا. بالکل. بڑے بڑے اسٹالورٹس بیٹھے ہوئے ہیں، میل فیمیل، بالکل. پاکستان کی سیاست کے اندر جن کے بڑے بڑے کارنامے ہیں اس حوالے سے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ وائی عمران خان اونلی؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جی مجھے عمران خان سے کوئی ذاتی ان سے کوئی مجھے کیا ہے، انہوں نے کون سا ہمارے گھر میں دانے ڈال دینے آ کے؟ ہم نے تو خود ہی محنت کرنی ہے نا. کون سا حکمران آیا آج تک ایسا کہ جو فزیکلی جا کے لوگوں کو جو ہے وہ فیسلٹیز دیتا رہا؟ یہ تو سارے اپنے اپنی چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. عمران خان از اے گڈ پرسن، ٹھیک ہے، ذائچہ ان کا بتاتا ہے، مگر یہ جو سوال ہے اس کا جواب میں آپ کو نہیں دوں گا.
یا تو پھر آپ میرے سے پوچھیں کہ جی وہ فلانے صاحب جن کی اتنی شادیاں ہیں، جنہوں نے اتنی شادیاں کی، ان کے بارے میں کیا ہے، ان کی کون سی بیوی جو ہے وہ چھوڑے گی تو پھر ان کا فلانا جو عہدہ ہے وہ بچ جائے گا. مطلب یہ اٹس ناٹ فیئر. میں دیکھتا ہوں پبلک مین اسٹریم چینل کے اوپر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ عمران خان کی پرسنل زندگی کے اوپر اٹیک. بھئی وہ پھنسا ہوا ہے اس ٹائم پہ، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں. بالکل. اب بڑے بڑے لیڈرز پاکستان میں پھنسے، میرا نہیں خیال کہ کسی کی پرسنل لائف کے اوپر ایسی بات کی ہو کسی نے. سوچنا تو پاکستان کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جی ان کی بیوی پالیٹکس میں اٹیچ. اچھا چلو یار، ان کی بیوی پالیٹکس یا بیوی ان کی پالیٹکس میں اٹیچ نہیں ہو جاتی تو بھائی اس میں عمران خان کہاں پہ آتا ہے؟ بالکل. اگر دیکھیں عمران خان کا، تو ہم عمران خان کا ذائچہ ڈسکس کریں، اس میں یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جی وہ فلانی چیز کو بیوی کو چھوڑ دے گا تو یہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. یہ ایسے ہی اس کو مطلب آپ اس کو نا نیگیٹو اس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے. اس کا ذائچہ مضبوط ہے، آپ اس کو کچھ بھی کر لیں، جب تک اس کو اللہ نے شکست نہیں نہ دینی. بالکل. اس کو یہ گلیور والا ریفرنس پھر دیتا ہوں. بالکل. وہ شکست عمران خان کو کیا کسی کو بھی اللہ نے اگر شکست نہیں دینی تو وہ کبھی بھی شکست نہیں کھائے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بالکل بالکل ایسا. اچھا سر، خان صاحب کی زندگی میں جمائمہ کا آگے کچھ رول ہے؟ ان کی دیکھیں اولاد کی وہ والدہ ہیں. بالکل رول رہے گا جی، بس اتنا ہی میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے. بڑا اچھا پازیٹیو رول رہا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور رہے گا بھی. آگے یہ بھی ذائچہ کہتا ہوا نظر بالکل. آتا ہے. سر لاسٹ میں پاکستان کا فیوچر 25 سٹارٹ ہو گیا. پاکستان ہے تو بٹی صاحب ہم ہیں، ٹھیک ہے. بالکل. جب میں سویڈن میں تھا نا، میں دیکھتا تھا اس وقت سیریا کے جو ریفیوجیز تھے نا وہ مالموں میں بھی بیچارے سینٹرز میں بھی سوئے ہوتے تھے، سڑک فٹ پاتھ پہ بھی، جب انیشیلی سیریا کا وہ ہوا نا. اینڈ میں ان کو دیکھتا تھا کہ دے ور آلویز ان ٹیئرس، رو رہے ہوتے تھے کہ بھائی ہمارا ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو ملک ہوتا ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہم قدر نہیں کرتے اس کی. بالکل. ایز اے نیشن بحیثیت قوم ایوالو ہونے کی ضرورت ہے ہمیں. ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. ہم تو عمران خان کی شادی، عمران خان کی طلاق، ٹھیک ہے. وہ جیسے نا ایک پتہ نہیں ہلاکو خان نے جب حملہ کیا تو بغداد پہ یا کہاں، تو وہاں پہ نا جو اسٹالورٹس تھے نا، دینی جو ہیڈس تھے، وہ کوے کے حلال اور حرام ہونے کے اوپر بات کر رہے تھے. پھر ہلاکو پہ گیا نا. تو یہ ہے کہ ہمارا بھی کچھ بس ہے کہ ایز اے نیشن ایوالو ہونا ہے. ہاں پاکستان ترقی ضرور کرے گا انشاءاللہ. اور صوفی برکت علی لدھیانوی والی وہ جو بات ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی جو بات ہے کہ مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اور برکت علی لدھیانوی مرحوم جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بڑے بڑے فیصلے دنیا کے پاکستان میں ہوں گے، اور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ جی، ہماری بھی دعا ہے کہ پاکستان میں دنیا کے بڑے بڑے فیصلے ہوں، پاکستان اس لیول پہ پہنچ جائے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.